بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز بھائی اور میری ایمان والی بہنوں، شیطان کی دعوت چار چیزوں سے چلتی ہے: حکومت سے چلتی ہے، طاقت سے چلتی ہے، پیسے سے چلتی ہے، عورت سے چلتی ہے. غلط فاحشہ عورت، بری نہیں، غلط عورت سے چلتی ہے. اور دنیا مختصر سامان زندگی ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے. میرے نبی نے فرمایا: مجھے تین باتیں پسند ہے: خوشبو، عورت سے مراد بیویاں ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو چار باتوں سے باطل پھیلتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں بول رہا ہوں یہ سب قرآن و احادیث سے لیا گیا ہے. حدیث مشہور ہے جس میں عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، چار آفر عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے ہیں تاکہ وہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دے. تو کہا کہ ان کنت ترید بہ ملکن ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد اگر تجھے بادشاہت چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو توحید کی تبلیغ چھوڑ دے. اور دوسرا کہا ان کنت ترید بہ اشرف، اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، حتی لا نقطع امر دونک، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آگے کہا ان کنت ترید بہ مالا، تجھے پیسے چاہیے، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اکثرنا اموالا، پیسے چاہیے لے لو، جتنا مرضی چاہے لے لو، مالدار بن جاؤ. ان کان انما بکل باء، تمہیں عورت چاہیے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک عشرا، تو ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں لا کر کھڑی کر دیتے ہیں، جتنوں سے مرضی چاہو نکاح کر لو، جتنوں سے مرضی چاہو ان کو اپنے پاس رکھ لو. یہ چار باتیں عتبہ نے پیش کی. ان چار باتوں سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ ان چار باتوں سے پہلے یہ دعوت چلے گی، پھر یہ چار باتیں کام آئیں گی. اگر توحید ہی نہیں ہے یہ چار باتیں حرکت میں ہی نہیں آ سکتی. توحید اصل سبب ہے، اس سبب کو اٹھانے والی چار چیزیں ہیں. باطل کا سبب دعوت ہے، اور دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت، طاقت، پیسہ اور عورت ہے. تو عتبہ بن ربیعہ جب اپنی بات سے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرغت ابا الولید، فرغت ابا الولید، ابا الولید فارغ ہو گئے، تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں پوری ہو گئی. تو میرے نبی نے حامیم سجدے کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور جب اس آیت پر پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب میرے نبی اس آیت پر پہنچے، جب نہیں مانتے تو عاد و سمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، تکبر کے ساتھ یوں سن رہا تھا. جب آپ نے کہا کہ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے تیار ہو جاؤ تو فوراً گھبرا کر اٹھا اور میرے نبی کے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو یوں رکھ دیا، ما شدت قرحا، ما شدت قرحا، تجھے رشتوں کا واسطہ، تجھے رشتوں کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا. کانپتا ہوا باہر نکلا. تو ابو جہل نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے میں نے جس طرح تجھے بھیجا تھا تو اس طرح واپس نہیں آ رہا ہے، تو اس طرح واپس نہیں لوٹ رہا ہے. تو کہنے لگے یا معاشر القریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد،
اے قریش آج میری بات مان لو پھر کبھی نہ ماننا، آج میری سن لو پھر کبھی نہ سننا، اس آدمی کو چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اور اگر اس کو غیروں نے مٹا دیا تو غیروں کے ذمے ہے، تم بچ جاؤ گے، وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، وہ تمہیں اپنے رب سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتا ہے نا محمد جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، کافر تھے، مشرک تھے، دشمنان اسلام تھے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی پر ان کا یقین تھا کہ میرے نبی جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، ہم بارہا ان کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔